بچوں کو بچا لیجئے، ہمارے گھروں کو بچا لیجئے۔ روڈ کا ایکسیڈنٹ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، نوجوان زہر کی پڑیاں کھا رہے ہیں، گھروں میں شادی بیاہ کا مسئلہ ختم ہو رہا ہے۔ میرا گھر اس مدرسے کے سامنے میں 5 کلومیٹر پہ پڑتا ہے۔ میں ایک روز گھر کے سامنے باہر نکلا تو چوگھٹی پہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت 2 بچہ کو بغل میں لیے ہوئے، بوڑھی سے مراد 40-50 سال کے درمیان کی عمر تھی، بچے 2 لیے ہوئے، سر کے بال کھول کے سر پٹک رہی ہے، اٹھا رہی ہے، پٹک رہی ہے، اٹھا رہی ہے، اور دونوں ہاتھ بچے کا پکڑے ہوئے۔ میں آیا اور اس عورت سے پوچھا کہ بہن بتا، چاچی بتا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارا شوہر شراب پی کے آتا ہے، نشہ کر کے آتا ہے، سارا پیسہ کو اسی میں ختم کر دیتا ہے، رات کو پھٹا لے کے مارتا بھی ہے اور کھانا بھی نہیں دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ معلوم ہوا ہے کہ مفتی اطہر صاحب نشہ کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ جانے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہ اسی چوگھٹی پہ سر کٹ کے اگر کوئی زندہ ہوگا تو میری خیریت پوچھنے کے لیے ضرور آئے۔ اے نوجوانوں، میں ترکیلی کے نوجوان سے اکیلا نہیں کہتا، بھگوان پور کے نوجوان سے، باگیشری کے نوجوان سے، بلوا کے نوجوان سے، بیرگاچھی کے نوجوان سے، بنسیا کے نوجوان سے، ڈومریا کے نوجوان سے، ارریہ ضلع کے نوجوان سے اور بہار کے واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی بڑی انمول تحفہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی رب کی امانت ہے۔ اگر تمہاری زندگی ہوتی تو خودکشی کرنا حرام ہوتا، انگلی کاٹنا حرام ہوتا، بلیڈ حلال ہوتا، بلیڈ لگا کے پھانسی پہ لٹک جانا حلال ہوتا، ایک انگلی کاٹنا حرام، ناخن اکھاڑ لینا حرام، پھانسی پہ لٹکنا حرام، اس لیے کہ رب نے جان امانت کے لیے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کیوں نشہ کا کاروبار ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے؟ میرے گھر میں نشہ کا کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ دکانیں بند ہو گئی، تیل بکنا بند ہو گیا، پرچون بکنا بند ہو گیا، ٹھیلے بند ہو گئے، بٹے بند ہو گئے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے کے لائق نہیں رہے، جاؤ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاؤ، کھیت میں پسلی لو، ہاتھ میں کچھیا لو، کھیت کماؤ، دھان کاٹو، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نشہ، کورکس، افیم اور ان تمام بیماریوں کے چکر میں پڑ کے نسل کو برباد کرو۔ آپ کو تکلیف ہوگی، میرے بہت سے نوجوان چڑھ رہے ہوں گے، مفتی اطہر کو کس نے یہ کہا نشہ کے خلاف بولنے کے لیے؟ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، کل مسکر حرام۔ مولوی اگر حرام کو حرام نہیں کہتا ہے تو وہ مولوی نہیں۔ ہم حرام کو حرام کہیں گے، ناجائز کو ناجائز کہیں گے، اور اکثریت ایمان والے کی حرام کو حرام ہی سمجھتی ہے۔ کیا نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو، کتنے لوگ بولتے ہیں نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ شراب نہیں پینا چاہیے کہ پینا چاہیے؟ بولو بھائی بولو، پینا چاہیے؟ پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے۔ کورکس پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے۔ کورکس کا کاروبار ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہونا چاہیے نا؟ آپ سب ساتھ ہیں، آپ قرآن والے ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا آپ نبی والے، آپ شریعت والے ہیں، لیکن آپ کا سماج اجڑ رہا ہے، آپ کا سماج اجڑ رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، طلاق دے رہا ہے لڑکا کورکس پی کر کے اور کہتا ہے کہ ہم تو اتنے نشے میں تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے بیوی کو پیار کا جملہ کہا کہ طلاق کی بات کہا۔ اے نوجوانوں، طے کرو کہ ہم نشے کا کاروبار بند کریں گے، نشے کی خرید و فروخت بند کریں گے۔ کیوں زہر کی پڑیاں بیچ رہے ہو؟ نوجوان نسلوں کو برباد کر رہے ہو۔ بیرگاچھی چوک پہ ایک مرغے والے کی دکان پہ میں پہنچا، 10 سال کے بعد ترکیلی میں جلسہ ہو رہا ہے، میں آج درد سنانا چاہتا ہوں، کل تھپڑ مار لینا مجھے گوارا ہے، لیکن دل کا درد سنانا چاہتا ہوں، مجھے سنانے دو۔ مرغے کی دکان والے پہ دیکھا میں نے، جہاں وہ مرغی بنا رہا تھا، 8 سال کے بچے کے دونوں پاؤں میں ہاتھ میں زنجیر بنا کے کھوٹے میں باندھا ہوا،
میں کشن گنج ایک تقریر میں جا رہا تھا، مفتی ثاقب قاسمی آئے تھے، جلسے میں چلے گئے شاید، انہوں نے بلایا تھا، دیکھا کہ وہ بچہ وعدہ ہوا، میں رک گیا، اس دکاندار سے پوچھا کہ بابا 8 سال کا بچہ ہے، دونوں پاؤں میں آپ نے بیڑی لگا لی، ہاتھ میں ہتھکڑی لگا لی، ایسا کیا ہوا، چوری کیا؟ کہنے لگا کہ مفتی صاحب کم سے کم 2 سال سے یہ کوریکس پیتا ہے، اسکول کا بستہ لے کے اسکول بھیجتے ہیں، اسی بستے کو اسکول میں چھوڑ دیتا ہے، ماسٹر ٹیچر سے جھوٹ بول کر کے گھر چلا آتا ہے، کوریکس پی لیتا ہے، 2 سال سے مار مار کے تھک گئے، بستہ دے کے کتاب دے کے تھک گئے، ہاتھ میں کام نہیں کرتا ہے، اس لیے سوچے ہیں کہ کوریکس پی کے کسی ٹرک کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، اس سے اچھا ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی لگا کے دکان کے سامنے میں ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، بدا ہوا ہے، بچے گا تو اپاہج بن کے بچے گا تو ایکسیڈنٹ ہو کے مرے گا۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال 10 سال کا بچہ اسکول جانے والا، مدرسہ جانے والا، IAS بننے والا، IPS بننے والا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بننے والا، مولوی، حافظ، قاری اور عالم بننے والا، آج کوریکسی بن رہا ہے، جواری بن رہا ہے، شرابی اور کبابی بن رہا ہے۔ اے سماج کے لوگوں، تم دیکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، جاؤ کل صبح میں گن لینا کوریکسی کی شیشی کو سڑک کے کنارے میں، اگر ترکیلی چوک سے ڈومریا والے، ترکیلی چوک سے برگاچھی والے، ترکیلی چوک سے باگیسری والے، ترکیلی چوک سے بلوا والے، آپ نے ساری بوتلوں کو جمع کیا اور ٹریکٹر کی ٹرالی بھر نہیں گئی تو مجھے ترکیلی چوک پہ الٹے لٹکا دینا، خدا کے راستے میں ہم بھی چلے جائیں گے، تیار ہیں، لیکن خدا کے واسطے بچوں کو بچا لو، نسلوں کو بچا لو، شراب و کباب کے اڈے کو بند کرو، نوجوان لڑکیوں کو طلاق ہو رہی ہے شراب اور نشے کے، اسکول جانے والا میرا بچہ برباد ہو رہا، پڑھائی کا سسٹم چوپٹ ہو گیا، مدرسے کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بات، شراب کو توبہ کیجئے، نشے کو توبہ کیجئے، ہیں تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، شراب کا کاروبار بند کریں گے، کوریکس کا کاروبار بند کریں گے، تیار ہیں کہ یہ نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے؟ بولیے، نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے، نہ پینے والے کو برداشت کریں گے، تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ تیار، الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، شکریہ۔ ایک بات ہو گئی، جلدی سمیٹتا ہوں، اس بیچ میں بچوں سے درخواست کرتا ہوں، جن بچوں کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، آپ کی دستار کا وقت ہو رہا ہے۔ دوسری بات، میں نے اس مہینے میں 4 شادی پڑھائی، ابھی آج 2 تاریخ نومبر کی، 4 نکاح پڑھایا، 4 نکاح میں سے ایک نکاح ایسا بھی تھا کہ رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی۔ کیا تھا؟ یہاں کچھ لوگ شاید اس مجمع میں رہے ہوں گے تو گواہ ہوں گے، مولانا ارشد قاسمی صاحب، رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، اتفاق میں موجود تھا، اور پھر مسئلے کو حل کرتے کرتے 17 ڈبیا تیل جل گئی، بہرحال مسئلہ حل ہوا۔ اس 1 مہینے میں جہیز کی بنیاد پہ روپے پیسے کے مانگ اور مطالبے کی وجہ سے میرے علم کے مطابق 4 FIR درج ہوا ہے اور 4 بسا بسایا گھر اجڑ گیا، جس میں سے ایک عورت حاملہ ہے اور اسی مہینے اس کا تولد ہوا ہے، اس سے کچھ دن پہلے اس کے شوہر نے طلاق دیا حالت حمل میں، ابھی کچھ دن پہلے اس کے یہاں ولادت ہوئی، صرف بنیاد جہیز بن گئی۔ ایک مجمع میں موجود تھا، میں نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے وقت میں خطبے کے حوالے سے 2 منٹ 3 منٹ کی باتیں کرتا ہوں، میرے نکاح پڑھانے کے معمول کا حصہ ہے، تو 2-4 ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، مجھے چڑھانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب اور مولانا صاحب اور ملا جی کی تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، زمانہ تو اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے،
مفتی اور مولوی کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، زمانہ اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے۔ چونکہ بدنظمی پیدا ہوتی اس لیے میں وہاں مناسب کچھ کہنا نہیں سمجھا، لیکن ان تمام لوگوں کو میں پہچانتا ہوں۔ میں نے سلیقے سے ان سے بات کی، بعد میں آپ سے آج بات کو سمیٹ کے اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ کے گھر میں صرف بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے؟ بتائیے، بولیے، صرف بیٹا ہے کہ بیٹی بھی ہے؟ بولیے بھائی، ارے بولیے، اب جلسہ ختم ہوگا، اب مشاعرہ شروع ہوگا، نائب امیر شریعت آ رہے ہیں، دستار بندی ہوگی، میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے کہ نہیں ہے نا؟ کتنے لوگوں کے گھر میں بیٹا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو اٹھائیے، اتنے لوگوں کو بیٹا ہے نا؟ 1 2 4 5 ہے نا؟ آخر ایمانداری کے ساتھ بولیے، بیٹی کی شادی میں آپ کو سنت یاد آتی ہے اور بیٹے کے رشتے میں رشوت خور کیوں بن جاتا ہے؟ بیٹے کی شادی میں ایمان والا، بیٹے کی شادی میں بے ایمان، چور، ڈکیت، لچا، لفنگا، شرابی، کبابی ایسا بدتمیز بن جاتا ہے بیٹے کی شادی میں، لگتا ہے کہ یہ جوکی ہاٹ کے تھانے کی پولیس آئی ہے اور ترقی کرنے کے لیے آئی ہے۔ لڑکی والے کے گھر کا لوٹ لاٹ کے سارا سامان اسکارپیو کے چھت پہ بوجھ کے لے کے چلی جائے۔ آئے بھائیو، خدا کے واسطے بیٹوں کو بکرا مت بناؤ، بیٹوں کو چندردئی کا بیل مت بناؤ، بیٹوں کو موگرا گھاٹ اور مٹھیاری کی بھینس مت بناؤ۔ بیٹا بیٹا ہے، جانور، ارے بولو یار، ارے بولو یار، ارے اچھا لگے گا، بولو، ارے بولو یار، بیٹا انسان ہے، جانور، ارے بولو یار، جانور نہیں ہے، بیٹا انسان ہے، بیل نہیں ہے، بیٹا انسان ہے، بکری، خسی، مرغی، سامان، چاکلیٹ، دلچینی، آلو، پیاز، تیل، سرسوں، گٹکا، تمہارا بیٹا یہی ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، 2 چکا 4 چکا 5 چکا 6 چکا 8 چکا 10 چکا، جہاز، ہوائی جہاز، فلائٹ، کیوں مانگتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو پیسے؟ ارے شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر کی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، سروے کر لو باگیسری والو، ترکیلی والو، بنسیا والو، ڈومریا والو، بوگرا والو، بیلوا والو، بیرگاچی والو، بھگوان پور والو، ارریا والو، پورنیا والو، کشن گنج والو، کٹیہار والو، سیمانچل والو، بہار والو، بھارت والو، ایمان والو، سروے کر لو، تمہارے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، بیٹی ہیں، غلط راستے پہ جا رہی ہیں، اور پہلے تو ایمان والے بھائی کے ساتھ فرار ہوتی تھی اور اب تو ایمان کا سودا کرنا۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے سر پر ٹوپی سجا کے؟ او جمعہ والے نمازیوں، او حاجیوں، او تبلیغی جماعت کے امیروں، او چلے والوں، او سر پہ پیشانی کے نشان والوں، بارات میں آگے آگے سیٹ پہ بیٹھ کے جانے والوں، بھوج کھانے والوں، بارات کی لائن اور قطار بیٹھ کر کے کھانا کھا کر کے، دست کی روکنے کی گولیاں کھا کے، ڈکار کا ہاجمولا کھانے والوں، لاج نہیں لگتا ہے، شرم نہیں لگتی ہے؟ بیٹی کی شادی میں سنت، بیٹے کے شادی میں بے ایمانی، رشوت، حرام خوری، چوری، کچکا پن، بدتمیزی، اور بیٹی والے کو تھپڑ مار کے آتے ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، کیا ہو مجھ کو پتا نہیں، تم لوگوں، بات کو میں ختم کرتا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں، کلیجے میں درد ہے، بڑی بھیک مانگ رہا ہوں، 20 سال سے بھیک مانگ رہا ہوں، لوگوں توبہ کرو، مت لو پیسے، مت مانگو روپے، تمہارے گھر میں اگر رضیہ تمہاری بیٹی ہے، بغل کے پڑوس کی سلمہ بھی تمہاری بیٹی ہے، اگر خدیجہ تمہاری بیٹی ہے،
تو شادیہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس رواج کی وجہ سے خودکشی کرنے میں تیار ہو؟ سماج کو کیوں بھی منگا بنا رہے ہو؟ برقع باندھ کے تمہاری ماں، میری ماں، میرے سماج کی ماں چوک پہ بھیک مانگتی، بس اڈے پہ بھیک مانگتی، ریل پہ بھیک مانگتی، اور تم بے غیرت بن کر کے باراتیوں کے قافلے لے کے جاتے، 5 لاکھ کی بھیک مانگتے، 2 لاکھ کی بھیک مانگتے، اور اگر لڑکی والے سے غلطی ہو جاتی کھانا کھلانے میں تو جوتے اٹھاتے ہو۔ ایک دروازے پہ ابھی میں شادی میں تھا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی لڑکی والے سے، لڑکے والوں نے جوتے کی بوچھار کر دی، لڑکی کے بھائی کو مارا، لڑکی کے باپ کو مارا، لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو مارا، تھوڑی سی سخت جملہ کہہ دیا تھا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم باراتی ہیں؟ باراتی کی قدر تم نہیں جانتے ہو کیا ہو؟ کیا ہو؟ جس بندے نے ایمان کی قدر نہیں کیا، جس بندے نے اپنے ایمان والے بھائی کی قدر نہیں کیا، جس بندے نے مسلم بیٹی اور اپنے نسل کی قدر نہیں کی، وہ ایمان والا قدر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو چور ہے، یہ تو اچھنکا ہے، یہ تو گنڈا ہے۔ ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو پیسے مانگنے والے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سماجی بائیکاٹ اگر کرنا ہے، سماجی بائیکاٹ اگر کرنا ہے، سماج کے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ آپ کو ایسا معاشرہ بنانا ہے جس معاشرے میں بیٹیاں فاطمہ الزہرا کی بیٹی، جس معاشرے میں بیٹی فاطمہ الزہرا ہو، جس معاشرے میں بیٹی اماں خدیجہ کا کردار ادا کرے، جس سماج میں بیٹی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب کا کردار ادا کرے۔ آج مدرسہ اسلامیہ جامع علوم کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی اور نعتیہ مشاعرہ میں آپ طے کرو، آپ عہد کرو، کچھ بھی بھاری نہیں ہے، انسان ارادہ کر لے، انسان نیت کر لے، پہاڑ کو کاٹ کے راستہ بنا سکتا ہے، آسمان کو اڑ سکتا ہے۔ انجینئر نے کوشش کی موبائل بنا دیا، انجینئر نے کوشش کی ہوائی جہاز بنا دیا، ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہم گھر سے اٹھ کے جلسہ گاہ میں چلے آئے، انجینئر نے کوشش کی مائک بنا کے آپ تک آواز پہنچا دیا۔ کیا آپ کوشش کریں گے تو اس سماج سے جہیز کا رواج ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بول، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چور اور اچکے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پیسہ مانگنے والے کو دروازے سے بھگانا چاہیے کہ نہیں بھگانا چاہیے؟ بارات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سماج کے ناصور ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو ہیں؟ 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 تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ رواج کو پڑھاؤ گے کہ آج سے توبہ کرو گے؟ بولو بولو، آپ کا بھائی ہوں، آپ کے بیچ رہتا ہوں، آپ کے درمیان 2 آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ آپ کی قوم بدنام ہو رہی ہے۔ ہندو بھائی کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ہم تو بدنام اور برباد تھے ہی، تم کو تو تمہارے نبی نے منع کیا تھا لین دین مانگ مطالبے سے، تم کیوں برباد ہوئے؟ آئیے طے کیجئے میرے ساتھ، انشاءاللہ ہم ان تمام رسم و رواج کے خلاف مکمل آج قسم کھاتے ہیں، پیمان کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اب لین دین کی شادی ہم نہیں کریں گے۔ تیار ہے؟ کھڑے ہوئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ وعدہ کیجئے، اگر آپ سچے ہیں، آپ باغیرت مسلمان، کھڑے ہوئیے اپنی جگہ پہ، کھڑے ہوئیے اور میرے ساتھ آپ نعرہ لگائیے، میرے ساتھ آپ معاہدہ کیجئے۔ یہ علماء ہیں، کہتے کہتے تھک گئے، اب لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، تم تقریریں کرو، تم چیخو، جلسے کرو، پروگرام کرو، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارا کام دعوت دینا، ہمارا کام تبلیغ کرنا، ہمارا کام پہنچانا ہے، عمل کی توفیق رب دینے والا ہے، ہم پولیس والے نہیں ہیں، ڈنڈے لے کے ہم نہیں دوڑا سکتے۔ آپ کہیے میرے ساتھ، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں، بولیے آج بولیے، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، اب انشاءاللہ آئندہ کے لیے ارادہ کرتے ہیں، سارے بولو، آواز سے بولو، گواہ رہے، دنیا کو پیغام جائے کہ اتنی بڑی جماعت نے مل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، آج سے پکا ارادہ کرتے ہیں، شادی کو سنت کے مطابق کریں گے،
बोलिए आवाज से। आइए फरहान, शादी को सुन्नत के मुताबिक करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे। बोलिए आवाज से, बोलिए लेन देन नहीं करेंगे, मांग मुतालबा नहीं करेंगे, रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, भोज बारात नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, मस्जिदों में निकाह का रिवाज देंगे, दरमियानी दर्जे का महर बांधेंगे, चंद लोगों के साथ निकाह करने जाएंगे। आखिरी बात, अपने घर से खाकर जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने घर से खाकर जाएंगे, अपने घर में आकर खाएंगे। मेरे घर बोलिए, अच्छा लगता है, दिल को सुकून होता है और उम्मीद है कि रब को भी करार आएगा और सोचेगा कि ये बंदा तौबा करके मेरे दर पे आया। बोलिए, घर से खाकर जाएंगे, घर में आकर खाएंगे। फिर बोलिए, घर से खाकर जाएंगे, घर में आकर खाएंगे, निकाह को सुन्नत के मुताबिक अंजाम देंगे, इसकी तबलीग करेंगे। ऐसी शादी जो करेगा उसकी शादी में शिरकत करेंगे, जो ऐसी शादी नहीं करेगा उसकी शादी का बाइकाट करेंगे। पक्का है ना? पक्का है? तैयार है इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए, एक मरतबा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह एक तहरीक है, एक पैगाम है कि सारे उलमा हाथ उठा के आपके लिए खड़े, और उलमा भी इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना, और आप इनके कांधे से मिला मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह। बैठ, तशरीफ रखिए। आगे होकर तो बैठ जाएंगे भाई, पीछे वाले को जगह नहीं मिल रही है, इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, तफस्सहू यफसहिल्लाहु लकुम, तुम दूसरों के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में जगह, इसलिए आप आगे आकर बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात।